جمعہ 8 دن کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثاقب بشیر، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک صاحب۔ بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اپیلیں فائل ہو رہی ہیں سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف، اب فیصلے پر پتہ نہیں عمل ہوا ہے یا نہیں، لیکن اپیلیں بہرحال ایکٹیولی فائل ہو رہی ہیں اور پورے ایک سیکوینس کے ساتھ تمام صوبوں مرکز سب آ رہے ہیں۔ تو ایک تو عمومی طور پر پریس کانفرنسز بھی اور بالکل عمومی جو آ رہی ہیں اپیلیں، اور خاص طور پر سندھ حکومت کی جو اپیل آئی کل آئی، مطلب اس پہ بڑی بحث ہوئی، کیا کنٹروورسی کیا ہے، کہاں سے چیزیں شروع ہوئی، کیسے؟ تو جسٹس مقبول باقر تو بڑے وہ جی ثاقب صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ کولیکٹیولی ڈیسیژن ہے کہ بھئی ہر قسم جو ہر صوبے سے اپیل فائل کروائی جائے، مختلف منسٹری سے کروائی جائے، پرائیویٹ وکیل انگیج کیے گئے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کی سارا جو ہے وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کر رہی ہے۔ اب یہ جو سندھ گورنمنٹ کی اپیل ہے، یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ چیف منسٹر سندھ مقبول باقر کی اپروول کے بغیر موو ہو رہی تھی۔ اچھا، جب خبریں چلیں ہم نے ڈرافٹ کی خبر دے دی کہ فائل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل سے ایکسپلینیشن مانگی کہ جی یہ کہاں آپ نے، مجھ سے تو نہ آپ نے کیبنٹ یہ وہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں، کس طرح؟ تو کہا گیا کہ جی نہیں ابھی فائل نہیں ہو رہی، اس کو کوئی ایفیڈیوٹ کا مسئلہ ہے یہ وہ، تو ہم جو ہے وہ اس کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ یہ ہوا کہ وہ جو تھے مقبول باقر صاحب، انہوں نے رکوا دی اور انہوں نے، وہ اسلام آباد ہیں، اب وہ کراچی جا رہے ہیں۔ اچھا، رکوا دی ہے باقاعدہ انہوں نے کہا، اور میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ لوکل اسٹینڈ آئی سندھ، کیا صوبہ سندھ میں کوئی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ، یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ بھئی ہوا، کیونکہ زیادہ فوکس کے پی اور پنجاب، اور یہاں پرائیویٹ وکیل نہیں انگیج ہوئی، یہاں جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل ہی اپیل فائل کریں گے۔ بلوچستان سے سکندر بشیر مومن کو انگیج کیا گیا، اور یہاں جازیب عوان سندھ گورنمنٹ انگیج کیا، لیکن کیئر ٹیکر سی ایم کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ اچھا، یہ بڑا ویسے سی ایم کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کل سے تنقید صرف جسٹس مقبول باقر پہ ہو رہی ہے کہ جناب، اب وہ کہتے ہیں میری اپروول ہی نہیں ہے، یہ کس طرح؟ پھر جب ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا تو وہ رکوا لیا گیا کام۔ اچھا، ہاں، یہ تو مطلب بڑی خبر نکل آئی کہ اب کیا لگتا ہے آپ کو یہ آگے چلے گی؟ مطلب اب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو مقبول باقر صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ ایک وہ اس طرح ایک مثالی صورتحال نہیں ہے جس طرح کے پی میں ہے اور پنجاب میں کیئر ٹیکر سی ایم کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ اور بظاہر یہ بھی لگتا ہے کہ مقبول باقر صاحب جہاں کوئی تھوڑا بہت پیپلز پارٹی کو لیوریج دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس چیز میں نہیں ہے ان کو، اور وہ جس طریقے سے ان کے، آپ نے دیکھو کہ پرنسپل سیکرٹری 2 لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں اور فوراً اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کو واپس بلوا لیتی ہے۔ تو یہ وفاق سے نا ان کو چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں، میرا خیال ہے کہ مقبول باقر جو ہیں وہ جو جسٹس قاضی فیصل کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوگا، قاضی فیصل کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ جس کا مین جج کا رول تھا نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں اور سے بچانا، یا اس وقت جو چیف جسٹس ہے اس میں مین رول مقبول باقر کا تھا، بڑا سٹینڈ لیا تھا۔ اور یہ میرا خیال ہے اگر وہ سٹینڈ کسی چیز پہ لیں گے تو وہ جج ہیں، انہیں ماضی میں بھی انہوں نے یہ پریشر دیکھے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ یار ہمارے بردر جج جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں برخوردار بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ تھوڑی سی ایک لیوریج دے دے پی ٹی آئی کو تو مسائل ہو جائیں گے۔ تو یہ بات بھی ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ، اس کے بغیر کام دیکھیں نا، عمر رضا بندیال جو ہیں وہ پریکٹیکلی نہیں کر پاتے تھے پی ٹی آئی کو ریلیو، لیکن وہ کوشش کرتے تھے، ان کو امید دلاتے تھے، اس سے بھی اسٹیبلشمنٹ اپ سیٹ ہوتی تھی کہ یہ جو ہے وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں اور بعد میں کیا، جس طرح انہوں نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی بات کی، کے پی اسمبلی کے الیکشن میں، تو گو کہ ان کو بریفنگ بھی دی گئی 3 گھنٹے کی، لیکن وہ جو ہے نا سپریم کورٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ وزارت دفاع نے خواجہ حارث ان کو انگیج کیا ہے۔ جی، خواجہ صاحب جو ہے وہ میاں صاحب کے بھی وکیل، خان صاحب کے بھی وکیل، اب وزارت دفاع کے بھی وکیل،
دیکھیں یہ وکیل جو ہے وہ اب وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. عمر بلال صوفی بھی ہیں انٹیریئر منسٹری کی طرف سے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اپیلیں تو فائل ہو رہی ہیں ثاقب, میں نے ان کو دیکھا ہے, اس میں کوئی جاندار آرگومنٹ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے. جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہوگی تو شارٹ آرڈر تو مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے آپ ہوا میں تیر چلانا ہے نا, کہ جس گراؤنڈ پہ انہوں نے کہا کہ ٹرائل انکانسٹیٹیوشنل ہے, جو قانون 42 سال کا اڑا ہے, وہ ریزن سامنے نہیں ہوگی تو آرگومنٹ کیا ہوگا. یہ تو میرا خیال ہے کہ 30 دن کے اندر اپیل فائل ہونی, اور وہ اپیل ہو رہی ہے. اب ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد ایڈیشنل گراؤنڈ کے ساتھ آیا جائے گا. اب وفاقی حکومت منصور عوان جو اٹارنی جنرل ہیں ان کی ذریعے سے اپیل فائل ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ججمنٹ کو سسپینڈ کریں. ہاں, اب ججمنٹ سسپینڈ کریں. لیکن میں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ خود وفاقی حکومت نے درخواست دی تھی کہ ان لوگوں کے ٹرائل 103 لوگوں کے جلدی کنکلوڈ ہونے دیں. ان میں بھی میجارٹی جو ہے وہ انسنٹ ہو, کچھ کو 5 مہینے کی سزا ہو, ریمیشن مل جائے. اور وہ 5 مہینے کی سزا ہو تو وہ تو 6 مہینے گزار چکے ہیں, اور 3 سال سے زیادہ سزا ہے نہیں, تو وہ زیادہ تر لوگوں کی بیل ہو جاتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویسے اس کا ایک اینگل تو بہرحال یہ ہے یہ کہ اگر وہ مطلب وہیں پہ ٹرائل ہو جاتے اور وہیں پہ جو کچھ ہونا تھا ہو جاتا, جو بندے ایکویٹل ہونے ایکویٹل دوسرے اپیلوں میں آ جاتے, اپیلوں میں ان کی جو ہو سکتے سزائیں سسپینڈ ہو جاتی, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. لیکن لا اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ سویلینز کے ٹرائل نہیں ہو سکتے تو پھر اب سپریم کورٹ نے ہی پیچھے ہٹنا ہے. نہیں, وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ اب سپریم کورٹ کو بھی ڈیٹیل ریزننگ جلدی دینی ہے, اور سپریم کورٹ جو لارجر بینچ, اب جسٹس قاضی فیصلہ دیکھنا ہے کہ 5 ججز تو نکل گئے ہیں, پیچھے ہیں 11 ججز, تو 11 میں سے انہوں نے 7 کا بینچ بنانا ہے غالباً. تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ 7 کون سے ہوں گے. تو یہ بات ہے کہ اس وقت بڑا اس معاملے پہ سپریم کورٹ کے لیے بھی ٹیسٹ ہے. لیکن جسٹس اعجاز الاحسن جو اگلے فیوچر کے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے بڑا, میرا خیال ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر کوئی سٹینڈ لے کے کوئی جج کھڑا ہے تو وہ جسٹس اعجاز الاحسن. دیکھیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن مقتدر حلقے نہیں چاہتے تھے, وہ اور جیسے مظاہر نقوی انہوں نے کہا جی کہ ہم جو وہ انہوں نے سو موٹو لے لیا کہ بھئی الیکشن کیوں نہیں ہو رہا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد پروسیڈنگ انیشیٹ ہوئی, گو کہ ان کو اٹھا دیا گیا کہ جی آپ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن جتنا رول تھا پنجاب اسمبلی, جتنی ایفرٹ تھی پنجاب اسمبلی کے الیکشن کروانے کی اور کے پی اسمبلی, وہ جس سے اعجاز الاحسن کی تھی. بندیال صاحب بھی جو سارا ریلائنس تھا وہ اعجاز الاحسن صاحب پہ تھا. اور جو ہی اعجاز الاحسن صاحب آپ دیکھیں کہ پہلے ہی ہیئرنگ میں وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کوڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور قانون ثاقب صاحب 43 ایئرز میں کے بعد جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو گیا ہے, الٹرا وائرس ہو گیا, اور وہ فیوچر کے چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اور اچھا اس میں ایک اور بات ہے, اب وفاقی حکومت کا میں ایک گراؤنڈ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آپ نے ویلڈ ڈکلیئر کی. یہ جو بینچ بنا تھا 5 یہ جو ہے یہ اس میں وہ کمیٹی نے نہیں بنایا, اور یہ تو کنٹینیوٹی تھی. حالانکہ میرے خیال میں جیسے قاضی فیصل نے خود کہا تھا کہ ہم نے, کمیٹی نے یہی فیصلہ کیا یہی 5 جج کنٹینیو کریں. جب کمیٹی نے اپروول دے دی ہے تو پھر میرے خیال میں اس میں کوئی وہ لیکن حکومت کی طرف سے یہ آبجیکشن ہے کہ بھائی یہ جو ججمنٹ ہے یہ قرم نام جوڈس, کیونکہ وہ جو 5 رکنی بینچ تھا وہ کنٹینیوٹی تھی, کیونکہ ایک انہوں نے ہیئرنگ کی اور اس کے بعد اسی میں فیصلہ کر دیا.